بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ المائدہ کی آخری آیت 120 اور سورہ انعام کی پہلی آیت کا اردو اور انگلش ترجمہ کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ To Allah alone belong the kingdom of the heaven and the earth and everything within, and He is most capable of everything. اردو ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ کے لیے حکومت ہیں آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت زمین پہ بھی ہے، آسمانوں پہ بھی ہے، اور جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے ان پہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پھر یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت آسمانوں پہ بھی ہے اور زمین پہ بھی ہے، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے ان سب پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ اوکے، اب سورہ انعام میں یہ ورسز ہم نے کلیکٹ کیے ہیں اور یہ ابھی پورے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم 103 تک سرچ کر چکے ہیں۔ یہ ہے ورس 1 3 12 14 59 67 73 75 77 78 79 95 96 97 99 101 and 103۔ ابھی تک کتنے ہیں یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے اور بھی ملیں گے۔ ہم آج صرف اس ویڈیو میں 1 پہ بحث کریں گے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، All praise is for Allah who created the heavens and the earth and made darkness and light. This is not only one darkness, many darknesses. یہ کم لکھا گیا ہے، ایک ڈارکنیس صرف نہیں ہے، یہ جمع کا صیغہ ادھر استعمال ہوا ہے، یہاں پہ ظلمات darknesses and light, and yet the disbelievers set up equals to their Lord in worship. اردو ترجمہ، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ثنا ہے اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وجعل الظلمات اور اندھیروں کو پیدا کیا، والنور اور روشنی کو پیدا کیا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اللہ کے ساتھ اور خداؤں کو ملاتے ہیں اور خداؤں کو مانتے ہیں اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں 2 باتیں میں کروں گا، ایک تو یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جیسے کہ وہ سائنٹیفکلی کہہ رہے ہیں کہ یونیورس جو ہے یہ بگ بینگ کی وجہ سے ہمارے وجود میں آیا ہے، اور اس میں قرآن میں بھی کچھ الفاظ ملتے ہیں، وہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ، اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہ بگ بینگ خود نہیں ہوا ہے، یہ
अल्लाह एक हस्ती है जिसने कायनात बनाए हैं, तो हो सकता है कि बिग बैंग से हमारा जीव वजूद में आया हो, लेकिन बिग बैंग खुद नहीं हुआ है। एक बात। दूसरी बात यह है जाल ज़ुलुमात, यहाँ लफ्ज़ आया है ज़ुलुमात, बहुत सारे अंधेरे बनाए, बहुत सारे अंधेरे, अन्नूर और एक रोशनी। तो ये रिसर्च का बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है कि अंधेरे कैसे ज़्यादा है और रोशनी कैसे कम है। यानी रोशनी जो है, रोशनी इस आयत के रोशनी के अक़साम जो है, अक़साम अंधेरे से कम, अंधेरों से कम है। अंधेरे ज़्यादा हैं तादाद में और रोशनी के अक़साम, रोशनी तो अल्लाह ताला ने इधर का नूर की रोशनी को पैदा किया और अंधेरों को पैदा किया। अंधेरे ज़्यादा, अंधेरों की तादाद रोशनी से ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा रिसर्च टॉपिक है कि अंधेरे कैसे रोशनी से ज़्यादा हैं। इसका एक मतलब तो ये लिया जा सकता है कि यूनिवर्स में ज़्यादातर अंधेरा होगा और कम जगहों में रोशनी होगी, ये हम मतलब इसका ले सकते हैं। तो मतलब ये है अरबों जो हैं स्टार्स हैं और वो रोशनी पैदा करते हैं, फिर भी अंधेरा उस पे हावी है। और दूसरी बात यह है कि जो उलमा हजरात कहते हैं, तो इनसे मुराद लेते हैं ईमान की रोशनी और ईमान न होने की, बेईमानी की जो है वो अंधेरा। लेकिन ये एक अंधेरा नहीं है, इससे बहुत सारे अंधेरे हैं। तो इससे वही अंधेरा भी लिया जा सकता है कि जिस बंदे में ईमान न हो तो वो उसका वो भी एक किस्म का अंधेरा है, और जिसके पास ईमान हो तो वह उसके पास रोशनी है, तो वो बात भी ठीक है। लेकिन यहाँ एक जनरल सी बात हुई है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंधेरे पैदा किए हैं और एक रोशनी पैदा की है। तो इससे एक तो ये मतलब क्लियर कट लिया जा सकता है कि अंधेरों की तादाद रोशनी से ज़्यादा है। ओके, थैंक यू।